شاہ صاحب سیدوں کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ اچھا، آج کل اس طرف دھیان کم ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے یہ سوال بڑا اہم ہے، نہ صرف سادات کے لیے بلکہ جو عطیات دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جہاں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی مدد اور آل سے محبت کرنے کا موقع بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جس انسان کے ساتھ سید لگا ہو تو ہمارے معاشرے میں وہاں بڑا احترام کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ لیکن اس دوسرا جو نقطہ ہے کہ اگر کوئی غریب کسی جگہ سادات میں سے رہ رہا ہو، سادات فیملی میں سے کوئی غریب ہو، تو وہاں اسی گلی میں تمام غرباء کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن اس سید زادے کو یا سادات فیملی کو اس سوچ سے یا یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ان پر صدقات نہیں لگتے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک دردناک قسم کا یہ پہلو ہے کہ پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ پورے میں بھی آپ دیکھ لیں یا یورپ وغیرہ میں بھی، تو جو سادات ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے لیکن ان کی مدد کم کی جاتی ہے، اس طرح کی جو مدد ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں کی جاتی۔ تو میں گولڈہ شریف کے پیر صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کے صاحبزادہ بابو جی کی میں وہ پڑھ رہا تھا سوانح آیات، اس میں وہ ہے کہ انہوں نے جب غریبوں کی مدد کی جہاں بھی، تو وہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ سادات کی ساتھ ضرور مدد کیا کرتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں اس پورشن پہ کہ سادات کی خدمت کے فضائل کیا ہیں، جیسا قاری صاحب نے پوچھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں آل عبد المطلب کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن اس کا صلہ میں خود اسے عطا کروں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ کی گلی میں آپ کے ارد گرد جتنے دوست رہتے ہیں، اگر کوئی دوست آپ کا آپ کے کسی بچے کے ساتھ پیار کرے، آپ کی اولاد کے ساتھ پیار کرے، میرا نہیں خیال کہ آپ اس دوست کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، اور جب آپ کا کوئی دوست آپ کا جاننے والا آپ کے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے تو آپ کو دل سے اس کے ساتھ احترام والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یار یہ میرے بچوں کا اتنا جو ہے وہ پیار کرتا ہے بچوں کے ساتھ، جی کوئی گفٹ دیتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح آپ سوچیں کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کے اولاد کے ساتھ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا نوازے گا۔ ایک غریب کی مدد کے بدلے میں ایک واضح اعلان ہے کہ 10 دنیا میں 70 آخرت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اتنا اجر اس لیے دیا گیا کہ حضور پاک کو بھی اس امت سے پیار ہے، اللہ کو بھی حضور کی امت سے پیار ہے۔ تو پھر آپ آگے بڑھیں ذرا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی پیار کرے گا، کوئی مدد کرے گا، کسی طرح کی کوئی ہیلپ کرے گا، تو حضور پاک کس انداز میں اس سے راضی ہوں گے اور اللہ اس پر کتنی رحمت نازل کرے گا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ مکین گنبد خضرا کی خصوصی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں جتنے سادات ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھیں، اور ان سادات کی ہر وقت مدد کریں، انہیں گفٹ تحفے تحائف پیش کیا کریں۔ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ بستی بڑی خوش نصیب بستی ہے، وہ لوگ بڑے نصیب والے لوگ ہیں جن لوگوں کے درمیان میں، جن بستی والوں کے درمیان میں کوئی سادات کا گھرانہ بستا ہے، کوئی سید زادہ وہاں سے گزرے تو اللہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو سادات جس گلی میں رہیں، سادات جس محلے میں رہیں، سادات جس علاقے میں رہیں، تو اس علاقے پر خصوصی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو ضرور مدد کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب، یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ پیسے ہیں جو کہ زکوٰۃ کے ہیں، تو اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اب سید بھی ہیں بیچ میں اور اس کے پاس وہی پیسے ہیں، تو کیا وہ ان پیسوں سے اس کو مطلب کوئی طریقہ ہے کہ ان کی مدد کر سکے؟ زبیر بھائی، اس کا ایک جو طریقہ ہے وہ شرعی الہ ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جتنے فقیروں کو دینا چاہتے ہیں، 4 فقیر ہیں، 5 فقیر ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے جناب ایک فقیر کو پیسے دینے ہیں 1,00,000 روپیہ، ٹھیک ہے جی، اس کے پاس 1,00,000 روپیہ
ज़कात کے پیسے ہیں، زکوٰۃ اس نے ₹1,00,000 ادا کرنی ہے، باقی پیسے اس نے انویسٹ کر دیے ہیں، نہیں ہے اس کے پاس اس وقت، میں ₹1,00,000 لے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسی سے ظاہر ہے میرے پاس یہی پیسے ہیں اور مدد کروں سادات کی بھی اور مدد کروں فقیروں کی بھی، تو جس فقیر کی وہ مدد کر رہا ہے اسے کہہ دے کہ یہ میں آپ کو ₹1,00,000 دے رہا ہوں اور یہ آپ قبول کر لیں، اور اس کے بعد آپ آدھے آپ رکھ لیں، اور اپنی طرف سے میں چاہوں گا اگر آپ میری ریکویسٹ مانیں تو آپ جو ہیں یہ گفٹ کر دیں سادات کو۔ تو جس وقت وہ فقیر پیسے لے کر وصول کرے گا، قبول کر لے گا، تو وہ زکوٰۃ کو وصول کرے گا، اب اس رقم کی حیثیت جو ہے وہ زکوٰۃ کی سی نہیں ہوگی، اب وہ جب وہ آگے دے گا تو وہ گفٹ دے گا، وہ تحفہ دے گا، تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ بالکل، دو اپنے ہاتھوں سے بھی دے سکتے ہیں، اس کو دے دیں جی یہ آپ اپنا لے لیں ₹40,000 زکوٰۃ لے لیں، تو وہ ₹40,000 زکوٰۃ جب لے گا تو اسے کہیں کہ 20,000 خود رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور 20,000 میں نے کسی اور کو دینا ہے تو آپ مجھے وہ واپس کر دیں گفٹ کے طور پر، آپ کی طرف سے وہ گفٹ میں کسی اور کو پہنچانا چاہتا ہوں، تو آپ وہ لے لیں واپس لے کر اس سید زادے کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس بارے میں بہت سارے فتاویٰ موجود ہیں کہ آپ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ سید کو نہیں دے سکتے، لیکن صدقات نافلہ آپ سید کو دے سکتے ہیں، جیسے کوئی غریب سادات ہیں، جیسے میں خود دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے ₹100 ₹200 جیسے روزانہ آپ صدقہ نکالتے ہیں تو وہ آپ کے محلے میں اگر کوئی سید غریب عورت رہتی ہے یا کوئی مرد رہتا ہے یا کوئی بچہ رہتا ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔